5 طرح کی ناپاک چیزیں گھر سے باہر نکال دو ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے، گھر کا رزق مٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ہوش سے سنو، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو لرزا دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کہیں آپ کا گھر بھی ان 5 ناپاک چیزوں کا شکار تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھنا آپ کی عبادتیں آسمان سے واپس لوٹ سکتی ہیں، تمہاری دعائیں زمین میں دفن ہو سکتی ہیں اور تمہارے گھر کا رزق ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے، تمہارے گھر کی برکتیں چھن سکتی ہیں اور وہ سکون جس کی تم برسوں سے تلاش میں ہو تمہارے دروازے سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن زہر کی طرح تمہارے گھروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم محنت کرتے ہیں پھر بھی بچت نہیں ہوتی، ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں، شوہر بے سکون رہتا ہے، گھر میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے۔ ارے نادان، کبھی پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رزق کو روک رہی ہیں، تمہارے سکون کو چاٹ رہی ہیں؟ اگر آج تم نے ان 5 ناپاک چیزوں کو نہ نکالا تو تمہاری زندگی صرف دکھوں، غریبی، بیماری اور بے سکونی کا قبرستان بن کر رہ جائے گی۔ آج کے بیان میں آپ کو انہی 5 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہوں تو پھر یاد رکھنا تم صرف غریب ہی نہیں بلکہ تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گی۔ پیاری بہنوں، ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں، کیونکہ جب بات ناپاکی کی ہو تو تاخیر خود ایک تباہی بن جاتی ہے، اور وہ پہلی چیز، ناپاک چیز جس نے تمہارے گھروں کو غربت کی آغوش میں پھینک دیا ہے، تمہارے گھر کے رزق کو مٹی میں دفن کر دیا ہے، سکون کو ہوا میں تحلیل کر دیا، وہ چیز ہے ماہواری والا ناپاک کپڑا۔ جی ہاں، وہی کپڑا جو خون سے لت پت ہو جاتا ہے، جو عورت کے جسم سے نکلنے والی ناپاکی کو جذب کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہماری کئی بہنیں اسے سنبھال کر رکھتی ہیں، کہیں دراز میں، کہیں الماری میں، اور بعض اوقات تو واشنگ مشین میں باقی کپڑوں کے ساتھ ڈال دیتی ہیں۔ یہ ناپاک کپڑا صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی پوشیدہ نحوست ہے جو گھر میں شیطانی اثرات، بے سکونی، بیماری اور بے رزقی کی لعنت کو دعوت دیتی ہے۔ ہماری نادانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لڑکیاں جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہی ہیں وہ اسے ایک معمولی سی چیز سمجھتی ہیں، وہ اسے خوشبو لگا کر رکھتی ہیں، دلکش پیپرز میں لپیٹتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر محبت کی باتیں کرتی ہیں، جبکہ ان کے گھر میں وہ ناپاکی چپکے سے رزق کی راہوں کو بند کر رہی ہوتی ہے۔ اس کپڑے کی نحوست بالکل ایسی ہے جیسے ایک بظاہر خشک پتیلی میں زہر چھپا ہو، تم دیکھو گے تو نہیں لیکن جیسے ہی اس کے اندر کھانا رکھو گے وہ زہر سب میں شامل ہو جائے گا، کھانے میں گھل مل جائے گا۔ بالکل ویسے ہی یہ ناپاک کپڑا پورے گھر میں برکت کا زہر بن جاتا ہے۔ اگر آج تمہارے گھر میں رزق کم ہے، اگر بچوں کے چہروں پر روشنی نہیں، رونق نہیں، اگر شوہر دن رات تھکا تھکا سا رہتا ہے تو اپنی الماریاں، اپنی درازیں اور اپنی واشنگ مشین کو کھولو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ ناپاک کپڑا تمہارے مقدر کو جکڑ کر بیٹھا ہو۔ اسے فوراً باہر نکالو، فوراً پھینک دو، زمین میں دفن کرو یا اسے جلا دو، مگر اسے اپنے گھر میں ہرگز مت رکھنا ورنہ تمہارا نصیب بھی اسی خون سے رنگا جائے گا جس سے یہ کپڑا لت پت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا پاکی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور جو عورت اس نصف ایمان کو نظر انداز کرے وہ پورے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ
پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر سوچ لو ناپاکی رکھنے والی عورت اللہ کی محبت سے کتنی دور ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت ماہواری کے خون والے کپڑے کو بغیر دھوئے رکھتی ہے یا بغیر پاک کیے اسے دوبارہ استعمال کرتی ہے یا گھر میں اس ناپاک کپڑے کو چھپا کر رکھتی ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ وہ انتباہ ہے جو ہماری آخرت اور دنیا دونوں کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ سوچو، جس کپڑے پر ناپاک خون لگا ہو اگر وہ کمرے میں پڑا ہو یا دراز میں بند ہو یا دوسرے کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو کیا باقی کپڑے پاک رہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ناپاکی دوسرے کپڑوں تک بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور جب انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جائے، انہی کپڑوں میں قرآن سنا جائے، انہی کپڑوں میں شوہر کے سامنے آیا جائے تو ناپاکی صرف جسم کی نہیں رہتی بلکہ روح کو بھی جکڑ لیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ لڑکیاں اس خون والے کپڑے کو دھونے کے بجائے الماری یا واشنگ مشین میں رکھ دیتی ہیں، اور پھر اسی الماری میں قرآن بھی رکھتی ہیں، مسواک بھی رکھتی ہیں، اپنے سجدے کا دوپٹہ بھی رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان وہی ہے جو پاک ہو۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں رزق بڑھے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، شوہر تم سے محبت کرے اور اولاد نصیب والی ہو، نیک ہو، تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے ناپاکی کو نکالو۔ اور یاد رکھو، جو عورت اپنے ناپاک خون والے کپڑے کو دھو کر پاک نہ کرے وہ اپنے گھر میں خود جہنم کی چنگاری رکھتی ہے جو ایک دن سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس لیے ہوش کرو، عبرت پکڑو اور صفائی کو ایمان کا دروازہ بنا لو۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، کہتے ہیں ایک عورت تھی جو اپنے ظاہر کو بہت سنوارتی، باہر نکلتے وقت مہنگے لباس، خوشبو اور جیولری پہنتی، لیکن اندر سے وہ مکمل ناپاک تھی۔ اس کا کمرہ، اس کا بستر، حتیٰ کہ اس کی الماریاں بھی ناپاکی سے بھری ہوتی۔ وہ ایام میں استعمال شدہ کپڑوں کو دھونے کی بجائے پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے 4 دن تک رکھ چھوڑتی۔ کہتی تھی کیا ہوتا ہے، ضروری تھوڑی ہے۔ اس کی ماں بار بار اسے سمجھاتی لیکن وہ ہنستی اور پھر کہتی میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ پورے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ اس عورت کے کمرے سے ایک عجیب سی بدبو اٹھنے لگی، اور جب لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا جو منظر تھا وہ قیامت سے کم نہ تھا۔ عورت اپنی ہی الماری کے سامنے بے ہوش پڑی تھی، اور اس کے ارد گرد خون سے بھرا ہوا ایک کپڑا تھا۔ اس پر کیڑے رینگ رہے تھے اور دیواروں پر کالے دھبے ایسے تھے جیسے کسی نے آگ سے جلایا ہو۔ وہ عورت ہوش میں آئی تو چیخنے لگی، کہنے لگی میری مدد کرو، وہ میرے بال کھینچ رہے ہیں، وہ مجھے قبر میں لے جا رہے ہیں۔ سب لوگ گھبرا گئے، کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے ایک عالم کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا یہ سزا ہے اس ناپاکی کی جسے اس عورت نے معمولی سمجھا۔ عالم نے کہا جس گھر میں ناپاکی رکھی جائے اس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور جن گھروں سے فرشتے چلے جائیں وہاں رحمت کا کیا کام، وہاں رزق کی برکت کیسے آئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک کھلی نشانی ہے ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ میری بہنوں، اپنے بدن کو زیادہ تر صاف رکھو۔ اپنے بدن کو تو تم صاف رکھتی ہو، لیکن کیا تمہاری روح بھی اتنی ہی صاف ہے؟ ہمارے کریم نبی نے فرمایا جو عورت حیض کے خون کو بغیر دھوئے رکھتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اللہ طیب ہے یعنی پاک ہے، اور طیب یعنی پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو جس گھر میں ناپاکی کا بوجھ ہو وہاں برکت نہیں آتی، وہاں دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور رزق کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آج ہی پاکی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو، ورنہ یہ دنیا
تمہیں تباہ کر دے گی، نہ تم دنیا میں بچ سکو گی اور نہ ہی آخرت میں۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری ناپاک چیز کے بارے میں جو آج بے شمار گھروں کو بے برکتی، بے سکونی اور غربت میں دھکیل رہی ہے، اور وہ ہے ٹوٹا ہوا، دھندلا اور ناپاک آئینہ۔ جی ہاں، وہی آئینہ جس میں تم روز اپنی شکل دیکھتی ہو، بال بناتی ہو، لپسٹک لگاتی ہو اور خود کو سنوارتی ہو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ آئینہ جو دھند سے، میل سے اور بعض اوقات ناپاک چھینٹوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ تمہارے گھر میں کیا اثر ڈال رہا ہے؟ ایک وقت تھا جب لوگ آئینے کو صاف رکھتے تھے، احترام سے رکھتے اور اسے بے ادبی سے بچاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آئینہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، یہ تمہارے گھر کے رزق، سکون اور تقدیر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ نئی نسل، خاص طور پر لڑکیاں، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، اپنے چہرے کو بدل بدل کر دیکھتی ہیں، لیکن نہ اس آئینے کی صفائی کا خیال رکھتی ہیں اور نہ اس کے روحانی اثرات کا۔ کئی گھروں میں یہ آئینے کمرے کے ایسے کونوں میں لگے ہوتے ہیں جہاں نہ روشنی بچتی ہے، نہ صفائی اور نہ ہی طہارت۔ ان پر کبھی ایام کے ناپاک ہاتھ لگ جاتے ہیں، کبھی میک اپ کے بدبودار اثرات اور کبھی شیطانی نظریں جو باہر سے آتی ہیں اور انہی آئینوں سے ٹکرا کر تمہارے کمروں میں پھیل جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے آئینے جن پر دھند جمی ہو، جن پر گناہوں کی پرچھائیاں ہو، وہ صرف چہرہ نہیں دکھاتے، وہ تمہاری قسمت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آئینہ اگر ناپاک ہو تو وہ نہ صرف شکل بگاڑتا ہے بلکہ گھر کے اندر برکت کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ اس کے ذریعے نظر بد، شیطانی وسوسے اور جنات کے اثرات گھر میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آئینہ اب ایک کھلی کھڑکی بن چکا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں رزق کم ہو گیا ہے اور جھگڑے زیادہ ہیں، دل تنگ ہیں، زبانیں تلخ اور سکون کہیں گم ہو چکا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر جنت بنے، رزق کی برکت ہو، بچوں پر رحمت کا سایہ ہو، شوہر کی محبت ہو، تو آج ہی اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ پرانے دھندلے ناپاک آئینے یا تو صاف کرو یا پھر نکال کر باہر پھینک دو، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو چیز دھند اور ناپاکی سے بھری ہو وہ ایمان کی روشنی کیسے لا سکتی ہے؟ یاد رکھو، آئینہ اگر پاک ہو تو چہرے کے ساتھ دل کو بھی روشنی دیتا ہے، اور اگر ناپاک ہو تو صرف شکل ہی نہیں، قسمت بھی دھندلا دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری ایسی ناپاک چیز کی جو دیکھنے میں عام سی لگتی ہے لیکن حقیقت میں شیطان کے دروازے کی چابی بن چکی ہے، اور وہ ہے گھر کے اندر رکھے ہوئے گندے، بدبودار یا پیشاب سے لت پت جوتے اور چپلیں۔ جی ہاں، وہی جوتے جو تم دروازوں کے ساتھ رکھ دیتی ہو، وہی چپلیں جو تم بیت الخلاء کے اندر استعمال کرتی ہو اور پھر انہیں گیلی حالت میں لا کر کمرے، کچن یا عبادت کے جگہ کے پاس رکھ دیتی ہو، وہ تمہارے رزق، سکون اور رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جوتا وہ چیز ہے جسے روز زمین پر رگڑا جاتا ہے، گندگی میں رکھا جاتا ہے، بعض اوقات اس پر ناپاک پانی یا پیشاب کے ذرات بھی لگ جاتے ہیں، اور جب یہی ناپاک جوتے تم اپنے گھر کے اندر رکھتے ہو تو وہ گھر کے فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور تمہارا گھر اگر گندگی سے بھرا ہو، چاہے وہ جوتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، تو پھر رحمت کے فرشتے وہاں کیسے ٹھہریں گے؟ بدقسمتی سے آج کل ہماری بہنیں اور بیٹیاں نا سمجھی میں بیت الخلاء کی چپلیں تک کمرے میں رکھ دیتی ہیں۔ بعض گھروں میں تو بچوں کے کھیلنے کے کمرے میں بھی گندے جوتے رکھے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں تم سجدہ کرتی ہو، جس کمرے میں سجدے کرتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، دعا مانگتی ہو، اسی جگہ ناپاک چپلیں پڑی ہوتی ہیں، اور پھر حیرت ہوتی ہے کہ کیوں رزق میں تنگی ہے، کیوں ہر وقت بے سکونی ہے، کیوں بچے رات کو ڈر کے مارے جاگ جاتے ہیں، کیوں شوہر بیوی سے لڑتا ہے؟ کیونکہ تم نے خود اپنے گھر کو ناپاکی سے بھر دیا ہے، اور ناپاکی صرف نظر آنے والی نہیں ہوتی،
وہ روحانی دروازے بند کر دیتی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ناپاک جوتے اور چپلیں ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر نظریں لگ جاتی ہیں، جن پر جنات یا شیاطین اپنا اثر ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ جوتا تمہارے گھر میں رکھا ہوتا ہے تو وہ پورے ماحول میں منفی توانائی پھیلاتا ہے، جیسے کوئی زہریلا دھواں ہے جو نظر تو نہ آئے مگر سانس روک دے۔ اس لیے میری بہنوں، آج ہی اپنے گھروں کو دیکھو، کون سی چپلیں اور جوتے ناپاک ہیں، کون سی بدبودار ہیں جنہیں تم نے نہ دھویا ہے، نہ صاف کیا ہے اور نہ احترام سے باہر رکھا ہے۔ فوراً انہیں اچھی طرح یا تو دھو کر صاف کر دو یا انہیں گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ جہاں جوتے بدبودار ہوں وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے، صرف وہاں نحوست آتی ہے اور رزق تمہارے دروازے سے پلٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جوتا اگر گندا ہو تو راستہ ناپاک کر دیتا ہے، اور اگر وہی جوتا تمہارے گھر میں ہو، صاف پڑا ہو، تو پھر تمہاری تقدیر کا راستہ بھی کیچڑ میں جا گرتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، گھر میں رحمت بلاؤ یا بے سکونی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی ایسی ناپاک چیز کی جو اکثر گھروں میں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کی بدبو، اس کا اثر اور اس کی نحوست پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور وہ ہے کچن یا کمرے میں رکھے ہوئے پرانے جلے ہوئے دیے، ٹوٹے ہوئے برتن یا سڑے ہوئے پھل اور سبزیاں۔ جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں تو معمولی لگتی ہیں، لیکن یہی معمولی سمجھ کر رکھی گئی چیزیں تمہارے رزق، برکت اور سکون کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے الماری کے اندر وہ پرانا تیل والا دیا جو رمضان میں جلایا گیا تھا اب تک دھول میں پڑا ہوا ہے، یا وہ چینی کا ٹوٹا ہوا پیالہ جو تم نے یہ سوچ کر سنبھال رکھا ہے کہ کبھی کسی دن کام آ جائے گا، یا وہ سڑتی ہوئی سبزیاں جو فریج کے کونے میں کئی دن سے پڑی ہیں۔ یہ سب چیزیں صرف گند نہیں، نحوست کی علامتیں ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اب بتاؤ، تم کیسے رحمت کی امید رکھ سکتی ہو جب تمہارے فریج میں سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، یا تمہارے کچن کے کسی کونے میں ٹوٹی پلیٹ پڑی ہے یا پھر جلی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے؟ تو پھر تم برکت کی امید کہاں سے رکھتی ہو؟ یاد رکھو، جلے ہوئے دیے کا دھواں نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کی نحوست گھر کی فضا میں تیرتی رہتی ہے، جو رزق کے فرشتوں کو بھگا دیتی ہے۔ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں، خاص طور پر نئی نسل، خوبصورتی پر تو توجہ دیتی ہیں لیکن صفائی اور روحانی پاکیزگی کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ کمرہ تو سجاتی ہیں، پردے بھی لگاتی ہیں، لیکن اندر سڑا ہوا کھانا یا ٹوٹی چیزیں رکھ چھوڑتی ہیں۔ پھر شکوہ کرتی ہیں کہ برکت کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں، شوہر بات بات پر غصہ کیوں کرتا ہے، بچے نافرمان کیوں ہیں؟ میری بہنوں، اس لیے کہ تمہارے گھروں میں وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص گلاب کے باغ میں جائے تو خوشبو ضرور محسوس کرے گا، لیکن اگر وہی شخص کوڑے کے ڈھیر پر کھڑا ہو تو بدبو ہی بدبو آئے گی۔ یہی حال تمہارے گھروں کا ہے۔ تم خود اپنے گھروں کو کوڑے کا ڈھیر بناتی ہو، پھر فرشتوں کی آمد کی دعائیں کرتی ہو۔ ممکن نہیں۔ آج ہی فیصلہ کرو، اپنی الماری میں سے، اپنے گھروں میں سے ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی نکال دو، سڑی ہوئی چیزیں بھی نکال دو، پھر دیکھنا کہ تمہارے گھر میں برکت کیسے آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کریں گے پانچویں ایسی ناپاک چیز کی جو آپ کے گھروں میں تو چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر تمہارے رزق، تمہارے نصیب اور تمہارے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے گھر میں رکھا ہوا غیر محرم مرد کا تحفہ، خط، تصویر یا کوئی بھی چیز جو گناہ کی یاد دلاتی ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن دل پر بہت گہرا زہر بن کر چھا جاتی ہے، روح کو بیمار کرتی ہے، فرشتوں کو تمہارے دروازے سے واپس موڑ دیتی ہے۔ آج کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ پرانا وقت کہہ کر گناہ کی نشانیوں کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ کبھی اسکول یا کالج کے زمانے میں کسی غیر محرم نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا، کبھی محبت بھرے جملے لکھے، کوئی تصویر بنوائی، اور آج شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وہ گناہ کی نشانی آج بھی کسی ڈائری کے صفحے میں، کسی بکسے کی تہ میں یا کسی الماری کے کونے میں چھپی ہوئی ہے، اور تم سوچتی ہو کہ یہ ایک یادگار ہے۔ نہیں میری بہن،
یہ وہ ناپاک چیز ہے جو تمہاری دعا کے اور رب کے درمیان دیوار بن گئی ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے گناہ چھوڑ بھی دیا ہو لیکن اس کی یاد کو سنبھال رکھا ہے تو پھر سمجھ لو تم نے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ شیطان کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، آزمائش دوبارہ لوٹ سکتی ہے اور تمہاری ندامت، تمہاری توبہ پھر سے دھندلا سکتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کی تمام نشانیاں بھی مٹا دے تاکہ دل صاف ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اب سوچو تم اپنے شوہر کے لیے صاف دل نہیں رکھ رہی، اپنے بچے کے لیے صاف دعا نہیں مانگ رہی، کیونکہ تمہارا دل اب بھی ماضی کی کسی ناپاک تصویر